اچھا اس پر ہم بات کریں گے مزید کہ ایمان کی جو کیفیت ہے وہ خوف اور امید کے مابین فرمائی گئی ہے. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں خوف کی وضاحت فرمائی. اچھا ابھی جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو خوف بھی رکھا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت بھی اسے سے کی جاتی ہے. یہاں تک کہ اس کی محبت تو ہمارے دلوں میں سمائے ہے. دیکھیں نا حدیث قدسی ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن، کہ میں کہیں پر بھی نہیں سماتا ہوں، زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، لیکن بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں. یعنی انوار و تجلیات کا ظہور اس کی شان کے مطابق، ورنہ تو اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ کیسی محبت کہ بندہ مومن کے دل میں میری تجلیات جو ہے وہ اس سے اس کا دل منور و روشن ہو جاتا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ ڈرنے سے مراد، خوف سے مراد اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی طاقت اور اس کی قدرت کا اعتراف کرنا، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب آ جائیں اس پر کہ جو حدیث پاک ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کے درمیانی کیفیات کا نام ہے. اچھا یہاں پر بھی دیکھیں کہ ایک تو ہمیں یہاں پر ایک درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی معبود کی بارگاہ میں ایک عبد کا جو ریلیشن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ایک بندے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. بندہ جانتا ہے کہ وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، بندہ جانتا ہے کہ وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. تو ان تمام صفات کو ہمیشہ مد نظر رکھے اور ان کا اعتراف کرتا رہے، ان کا احساس کرتا رہے. اس حدیث پاک میں یہی تلقین کی جا رہی ہے. دیکھیں نا کہ جب تک بندہ اگر غیر متوازن ہو جائے، کیونکہ یہاں پر ایک تلقین یہ بھی ہے، سبق یہ بھی ہے کہ غیر متوازن نہ ہو جانا، غیر معتدل نہ ہو جانا، اعتدال کے ساتھ رہنا. اچھا دیکھیں نماز میں جہاں تک قرآن پڑھنے کا تعلق ہے، نہ زیادہ اونچی آواز ہو نہ زیادہ پست آواز ہو. اسی طریقے سے خرچ کرنے کے معاملات میں آپ دیکھیں کہ نہ زیادہ خرچ کیا جائے نہ کم، درمیانی اعتدال کے ساتھ. وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. یہ اسی طریقے سے ہر معاملے میں حتیٰ کہ عبادت کے معاملے میں بھی اعتدال کا درس دیا گیا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے متعلق جب سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ عبادات کا حل کیا ہے، فرمایا کہ عبادت جو بھی ہے وہ تواتر کے ساتھ ہے. اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو دن میں اتنے نوافل پڑھتا تھا پھر چھوڑ دیا، لیکن اس شخص کی طرح کہ جو بھلے کم پڑھے، 2 پڑھے، لیکن ہمیشگی کے ساتھ پڑھے. تو اعتدال کا درس ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہے، اعتدال اور استقامت. تو یہاں پر بھی اعتدال اور استقامت کا درس دیا جا رہا ہے کہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ خوف ایک طرف بہنا جانا بلکہ امید کی طرف بھی آنا. ٹھیک ہے نا. اچھا امید اتنی ہو جائے کہ خوف زائل ہو جائے تو ایسا بھی نہ ہو. جیسے ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ دیکھیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے، خلفائے راشدین میں سے ہیں. اچھا جہاں پر آپ تلاوت قرآن کریم کیا کرتے نماز میں تو اس قدر روتے، یعنی اس قدر آپ کی ایک غمگین تلاوت ہوتی، پرسوز آواز ہوتی کہ آس پڑوس کے لوگ آ جاتے اور وہ رونے لگ جاتے ہیں. یہ خشیت جی. لیکن جہاں پر خوف اور امید کا ہے معاملہ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ مجھے معلوم ہو جائے کہ خوف کا عالم یہ ہے کہ جہنم میں ایک بندہ جائے گا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں میں نہ جاؤں. اور جہاں امید کا تعلق ہے کہ یہ اعلان ہو جائے کہ جنت میں ایک ہی بندہ جائے گا تو مجھے اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جانے والا میں ہوں گا. اسے کہتے ہیں خوف اور امید. اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، حال یہ کہ آنسوؤں سے داڑھی جو ہے وہ تر، لیکن خوف کا عالم کیا ہے؟ خوف کا عالم کیا ہے کہ اکثر یہ فرماتے کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا. یعنی اس قدر یعنی بوجھ اور وبال اپنے اوپر تصور فرماتے کہ کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں تک کہ جب شہادت کا وقت ہے تو اپنے بیٹے سے فرمایا، امام غزالی نے لکھا علیہ رحمہ نے، بیٹے سے فرمایا کہ ساری چیزیں ہٹا دو. کہا کیوں؟ کہا تڑپوں.
تاکہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے. کسی نے کہا کہ آپ تو امیر المؤمنین ہیں, حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے, عدل و انصاف قائم کیا. کہا اتنا کافی ہے, اتنا کافی ہے, نہ وہاں گنا جائے نہ یہاں گنا جائے, درمیان میں آ جاؤں, اتنا کافی ہے, اتنا کافی ہے. تو یہ معاملہ. اچھا, اسی طریقے سے چھوٹی سی بات پہ بخش دینا. دیکھیں امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس بات کو لکھا کہ ایک شخص قافلے میں کہیں جا رہا تھا, عورت پر جو ہے اس کا دل آ گیا. اچھا, جب اس سے موقع ملا تو اس نے یہ کہا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, تو کہا کہ دیکھو کوئی دیکھ نہ رہا ہو. تو عورت اس کو سمجھانا چاہ رہی تھی, تو سارے قافلے والوں کو دیکھا تو سو رہے ہیں, کہا سب سو رہے ہیں, تو کہا وہ بھی سو رہا ہے. بس اتنا سننا تھا کہ اس بندے کے پورے وجود میں کپکپی آ گئی اور گناہوں سے باز رہا. اس عورت کی یہ تدبیر کارگر ہو گئی. مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ہے. کیا ہوا؟ کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف جو مجھ پر طاری ہوا نا, اس وجہ سے میں گناہوں سے انحراف کیا میں نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک عمل کی وجہ سے میری بخشش فرما دی. تو اتنا خوف کہ امید کو چھوڑ دیا جائے, یہ بھی غلط ہے. جیسے بعض واعظین یہ کرتے ہیں کہ خوف دلاؤ, تو بندہ کہتا ہے کہ یار جب میری بخشش ہی نہیں ہونی تو کیا فائدہ پھر توبہ کرنے کا. جیسے وہ 99 قتل کیے تھے تو کسی سے پوچھا تو اس نے کہا تیری بخشش نہیں ہونی, تو کہا کہ تو بھی آ جا بھائی. ہاں, لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں فرمائی. ٹھیک ہے نا. تو اچھا, اسی طریقے سے امید اتنی دلائی جائے کہ بندہ خوف سے مامون ہو جائے, تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان رہنے کا. بہت عمدہ. یہ حدیث مبارکہ جو ہم نے سنی, آپ نے بھی سنی, لیکن اس کی ذیل میں جو گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے, اور قرآن بھی ایسا لگتا ہے کہ قصوں کی کتاب, اور واقع انبیاء علیہ السلام کے اس میں قصے موجود ہیں. لیکن علماء حضرات بھی جب آپ کی اور ہماری تفہیم کے لیے کسی چیز کو واضح فرماتے ہیں تو اس میں بہت سی حکایات شامل کرتے ہیں, بہت سے واقعات شامل کرتے ہیں, تاکہ اس کا صحیح طور پہ متن جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور اس کا کوئی میسج صحیح معنوں میں آپ تک پہنچ جائے.